وليه والصلاة والسلام على نبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب ذی وقار، دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، تو یاد رہے کہ ایسا بندہ اپنے خالق حقیقی سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ الرحمن سے انتہائی بدگمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے تو وہ دوسرے معبود کی تلاش میں پھرتا ہے۔ اسے اللہ پر وہ یقین اور بھروسہ نہیں، اسے اللہ کی قدرت پر وہ اعتبار نہیں جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ در در کی خاک چھانتا پھرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش کرتا ہے۔ ہم اس سے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھ چکے کہ لوگوں، دین خالص، پورا ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کا ایک رخ تو اپنے رب کو دے، اس کی عبادت تو کرے، اس کی بندگی تو بجا لائے، لیکن اس کی زندگی افراد سے لے کر معاشرے تک، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، اگر وہ اطاعت کا حق اپنے رب کو نہیں دیتا تو اللہ کو اس کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ عبادت کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ آپ بندگی اور اطاعت، یہ دونوں چیزیں اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اور ہم نے آیت نمبر 3 کے دوسرے ٹکڑے میں یہ بات پڑھی بھی کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ اب ان کی بات انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے کیوں ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور معبود سے عقیدت کیوں رکھتے ہیں، آیا وہ اس کو معبود مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے، آیا وہ اس کی عبادت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارے ان سوالات کا جواب قرآن کی 2 آیتیں دیں گے، ایک پہلی یہ والی آیت اور دوسری 11ویں پارے میں سورہ یونس کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے، کیا یہ اس کو جس کی یہ عبادت کر رہا ہے، کیا یہ اس کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے؟ کیا یہ اس کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ کیا یہ بندہ، یہ عبادت کرنے والا، یہ اس کی اطاعت کرنے والا، کیا اسے اللہ کے برابر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہر انسان نفی میں دیتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہاں وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن وہ پانی والی جگہ پر جھاڑو پھیر رہی ہے، اپنی طرف سے وہ صفائی کر رہی ہے، لیکن اس کی والدہ اسے یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹے ایسے نہ کرو، یہ کیچڑ ہو جائے گا، لیکن بچہ اپنے طور پہ جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، اور بڑے کی نظر میں جو ہے وہ بات غلط ہے، وہ نامناسب بات ہے، اس لیے وہ اس کو روک رہی ہے۔ بعین ہی میرا بھائی، انسان اپنی سمجھ سے جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اسے ظاہری طور پہ تو بڑا خوشنما اور بھلا نظر آتا ہے، لیکن وہ جو علیم بذات الصدور ہے، اسے معلوم ہے کہ بندوں پر اگر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اگر میں نے ان پر خون حرام کیا تو کیوں حرام کیا، اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، اس نے ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور سے محبت رکھتا ہے جو خاص اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کا شریک اسے بنا دیا ہوا ہے، بے شک اپنے منہ سے نہیں مانتا، اس کی دل کی محبت اس کے ساتھ ہی ہے۔ وجہ اس کی اس آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے دوست بنا رکھے ہیں، دوسروں سے عقیدت کی ہوئی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جگہ جگہ پر اپنے اپنے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ رب سے محبت ہونی چاہیے، وہ ان بتوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رہے ایمان والے تو وہ اپنی محبت میں جو رب کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اپنی محبت پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ انسان اللہ کو سجدہ بھی کرے اور کسی انسان کو سجدہ بھی کرے، انسان کسی مٹی کے ڈھیر کو بھی سجدہ کرے، پتھر کی مورتی کو بھی سجدہ کرے، سورج کو سجدہ کرے، ستاروں کو سجدہ کرے، ایون کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو سجدے کرتا ہوا نظر آئے، اللہ کی قسم یہ اللہ کے بالکل شریک بندہ کر رہا ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب ہم اطاعت کے معاملے میں آتے ہیں تو ہم کسی اور کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، ہم اسے اللہ سے بھی اونچا درجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا ما قدر اللہ حق قدری، تم نے رب کی وہ قدر کی ہی نہیں جیسا اس کی قدر کا حق تھا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ کہتے کیا ہیں؟ کیا یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا اپنے منہ سے یہ بھی کہتے کہ نہیں جی ہم عبادت نہیں کر رہے؟ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہتا میں اپنی پراپرٹی کی عبادت کرتا ہوں، کوئی بندہ نہیں کہتا میں کسی قبر کو پوجتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں گائے سے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ اس کی عبادت ہی کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کے مفہوم میں ہم نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ایک یہ کہ سجدہ رب کی ذات کو روا ہونا چاہیے، دوسرا اطاعت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ آپ سجدہ رب کو کریں لیکن اطاعت کسی اور کی کریں، اللہ کی قسم یہ عبادت نہیں ہے، وہ آپ کی عبادت بھی اللہ رب العالمین مردود قرار دیتے ہیں۔ اب یہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور سے عقیدت رکھ رہا ہے، کسی اور کا حکم مان رہا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میرا پیر میرے اندر حلول کر گیا اور میں پیر ہی کی بات بولتا ہوں، اسی کی نظر سے دیکھتا ہوں، اسی کو اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہوں، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، پھر وہ رسول کو اپنے اندر فیل کرتا ہے، اور پھر اس رسول سے اگلے درجے پہ اللہ کو اپنے اندر مان کے ہر چیز کو اللہ قرار دیتا ہے، تو پھر میرا بھائی اللہ کی وہ قدر بھی نہ رہی، اور اللہ کو کہاں سے اتار کر کہاں پر بندے میں رکھ لیا۔ ظلم کی بدترین شکل انسان نے دکھا دی، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ رب جو انسان کا خالق و مالک ہے، جس جیسی تخلیقات کوئی نہیں کر سکتا، جس جیسا رزق کوئی نہیں عطا کر سکتا، انسان نے اس کو کیا بنا لیا، کیا سمجھ لیا؟ انسان اس کو سمجھتا کیا ہے کہ وہ میرے جیسا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے اندر ہے، اور ہر چیز اسی کی طرح وہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، یہ صوفی لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کا دل نہ توڑنا کیونکہ دل وچ رب رہندا، لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اتنی عجیب و غریب خرافات دین کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بندہ جاگتا نہ ہو، سنتا نہ ہو، دیکھتا نہ ہو تو اللہ کی قسم یہ شرک ہمارے پرخچے اڑا کر رکھتے ہیں، یہ اس طرح کی گندگی ہے۔ اور فرمایا ما نعبدہم، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ عبادت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا اطاعت کا حق ان کو دیا ہوا ہے، یہ اطاعت ان کی کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی جو آیت اس حوالے سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو اس کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کر رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا، لیکن تیرا رب کہتا تو کر رہا ہے، تو اطاعت کا حق اس کو دے رہا ہے۔ اب میں اپنی بات مانوں یا رب کی بات مانوں؟ وَيَعْبُدُونَ، یعبدون کا معنی سمجھیے، وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر وہ عبادت کر رہا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما اس چیز کی، لا ینفعہم جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرہم نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، عبادت ان کی کر رہا ہے۔ اور جب تم کہو کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو تو آگے سے کہتا ہے ما نعبدہم، اس آیت کے اندر ہے
میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اس آیت کو ذہن میں رکھیے، سورہ یونس کی آیت، اور کہتے کیا ہیں؟ ہَؤُلَاءِ، یہ جو ہم نے اللہ کے سوا جن کے در پہ ہم آتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّہِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور یہاں پر ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ بندہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر علی حجویری کو پکار رہا ہو اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ میری پکار سنتا ہے، اور جو رب 1400 سال قبل یہ اعلان کر چکا ہو، بتا رہا ہو کہ میں تیرا رب ہوں، تیری پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، تیری مشکل سے تجھے نکالتا ہوں، تیری پریشانیوں کو ختم کرتا ہوں، تیرا حاجت روا میں ہوں، تیری عبادت میرے نام کی ہونی چاہیے، تیرا جینا مرنا تیری قربانیاں سارا اس رب کے نام ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، لیکن انسان یہ کہتا ہے اللہ تیرے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ رب کدھر ہے، فَإِنِّي قریب، بندوں میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے آواز دیتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو کسی پریشان کی دعا کو سن کر اس کے اوپر سے تنگیوں کے زمانے اور فضائیں دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اولادیں عطا کرتا ہے جو تیرا نام زندہ رکھتے ہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اب بھی اللہ کے سوا کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اطاعت کا حق دو گے؟ ما نعبدہم، انسان کا یہ کہنا کہ میں اس کی بندگی نہیں کرتا، رب کہتا ہے تو اس کی بندگی کر رہا ہے، تجھے اصل مسئلہ یہ ہے، تیری لالچ یہ ہے کہ تو رب کے قریب ہو، اور کوئی سیڑھی رب کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ سجدہ کر تو رب کے قریب ہے۔ اپنے رب کے پاس آ تو صحیح، سمجھ تو صحیح، اپنے رب کی بات کو دیکھ تو صحیح، تدبر تو کر۔ اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا اور یہ کہا کہ یہی اصل دین ہے، اس دین کی طرف نہ آنا، حقیقت سے روک دیا اور کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں ایک قریبی مقام مل جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم سے پہلے 2 قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کا مطمع نظر بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی لیے تو عیسائی آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ سولی پہ لٹک کے دیا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اب جو مرضی کرو، عیسیٰ نے سب کا کفارہ دے دیا ہوا ہے، اب ہم پکے جنتی ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہم جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے، مریں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، مسلمانوں کا وہاں پر کوئی حصہ نہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو اپنے وسیلے نہیں بنائیں گے، ان کو سیڑھی کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، ہم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ مالک کیا کہتا ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کسی کافر کی پیروی نہ کرنا بلکہ سجدے کرنا اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن بندہ نہیں مانتا، سجدہ بھی نہیں کرتا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کے قریب ہونے کے کتنے رستے دین نے دیے، کتنے رستے دین نے سکھائے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ وہ وقت جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا هو ساجد، بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اور بندہ مسجد میں سجدہ کرنے کی بجائے کسی بندے کو سجدہ کر رہا ہو، کسی مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کر رہا ہو، کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہو، کسی انسان کے سامنے جھک رہا ہو، تو میرا بھائی ایاک نعبد کو کس کھاتے میں گنیں گے ہم؟ وہ کہاں گیا ایاک نعبد جو ہر نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے ہاتھ بندے ہوئے غلام باندھ کر تیرے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں۔
لیکن اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑی کھول کر انسان اپنے ہاتھوں سے کتنے فساد کر رہا ہے۔ مالک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں جتنی مصیبتیں، طوفان، ساری مصیبتیں جتنی بھی آ رہی انسان کے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، لیکن انسان پھر بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی اس کو احساس تک نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اور دوسرا وقت جس میں رب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، تہجد کے وقت میں اپنی شان کے مطابق وہ رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اٹھ کے کوئی معافی نہیں مانگتا، کوئی رزق طلب نہیں کرتا، کوئی شفا نہیں مانگتا، پھر روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، رزق کی کمیاں اور انسان کو اوپر گناہوں کا بوجھ، اور پھر وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے رب سے بدگمان ہو چکا ہو۔ اس لیے میرا بھائی مشرک بندہ ہمیشہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ اسے اللہ پر یقین نہیں، اور مومن ہمیشہ اپنی مصیبت میں، اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے رب کو خوشی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تمہاری غمی میں یاد رکھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا چوتھا ٹکڑا انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں پڑھیں گے۔